دعائے سفر پڑھیں. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله كفى وصلاة على نبيه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعرہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی باوقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. سب لوگ محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. کا ذکر کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم زائرین، ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہے آپ تمامی حضرات کے اللہ رب العزت نے آپ سب کو عمر جیسی نعمت سے مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ مالک حقیقی نے اللہ رب العزت نے آپ سب کو بیت اللہ شریف خانہ کعبے کا طواف کرایا. وبعدہ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی حاضری یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. آپ میں سے کوئی یہ ہرگز تصور بھی نہ کریں، یہ خیال بھی نہ کریں کہ آپ اس مقدس سرزمین پر اپنے مال و زر یا اپنی دولت کی وجہ سے آئے ہیں. یہاں کی حاضری خالص اللہ کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کے کرم سے ہے. بات اگر دولت کی جائے تو بڑے سے بڑے دولت مند اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہوں نے اب تک حرمین شریفین کی زیارت نہیں کی. دنیا کا بڑا دولت تھا ان کے پاس، بڑی دولتوں کا انبار تھا ان کے پاس، دنیا گھوم رہے تھے مگر انہوں نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا. آج بھی بہت سارے آپ کے اطراف میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا کی ہے، بڑا سب کچھ ہے، مگر انہوں نے اب تک حرمین شریفین کی زیارت نہیں کی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ آپ حرمین کی زیارت پر ہیں، روضہ رسول کی زیارت پر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے، اللہ اس سفر کو قبول فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر جس کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا ہو، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ سے مالا مال فرمائے. آج الحمدللہ آپ مدینہ شریف کے مقدس مقامات اور تاریخی جگہ کی زیارت پر نکلے ہیں. عرض خدمت یہ ہے کہ جب میری گفتگو میں آپ اللہ اور رسول کا ذکر سنیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا اپنی زبان پر بنائے رکھیں تو انشاءاللہ سفر بڑا پیارا ہونا ہے اور بڑا لطف آنا ہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا. آپ اپنے لیفٹ میں دیکھیں الٹے ہاتھ پر، یہ دیکھیں یہ سامنے جو مسجد ہے اس کا نام مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ وائٹ کلر کی مسجد ہے. کیا نام ہے؟ مسجد عثمان، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں
دو شہزادیاں میرے آقا کے نکاح میں یکے بعد دیگر، میرے آقا کی دو شہزادیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں یکے بعد دیگر آئیں، تو آپ کو ذو النورین، دو نور والے کہا جاتے ہیں۔ سرکار کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، تو آپ نے اپنے دور حکومت میں کچھ یہاں ایسے کام انجام دیے جس کی وجہ سے لوگوں نے جگہ پہ مسجد بنا کے حضرت کے نام منسوب کر دی ہے، مسجد عثمان۔ پھر آپ اپنے لیفٹ میں دیکھیں، الٹے ہاتھ پر جو سامنے ایک مسجد دکھ رہی ہے، اس کا نام مسجد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد بلال۔ بلوانے کے کئی فائدے ہیں، اس میں سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی زبان سے بار بار نام لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اترنے کے بعد انگڑائی لیتے ہوئے پوچھیں گے اچھا یہ کون سی جگہ تھی، تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں نام یاد ہو جائے۔ آپ سب لوگ حاضر ہیں، چہرے پہ تھوڑا مسکراہٹ لگے، آپ ماشاءاللہ زیارت کے لیے نکلے ہیں، کہیں میت میں نہیں جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو چہرہ مومن کا چہرہ ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ سب بتاؤں گا۔ مومن کا چہرہ مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے، زبان پر سبحان اللہ ہو، زبان پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو سفر میں بڑا لطف آئے گا، اور پھر مجھے بھی لگے گا کہ آپ کو کچھ سنانا ہے، ورنہ کرسی کی لڑائی ہے، میری کرسی خالی ہے، اور جتنے ذمہ داران کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ آپ ذمہ دار سے مراد آپ نہیں ہے، جن کو ابھی جیسے میری ذمہ داری آپ کو زیارت کرانا، اگر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا اونگتا ہوا کہہ دوں گا یہ دائیں میں فلاں مسجد ہے، بائیں میں فلاں مسجد ہے، اور اگر آپ طبیعت سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ مسجد کب بنی، کیوں بنی، کیا ہسٹری ہے، سب بتاؤں گا۔ تو کون سی سننی ہے، دائیں بائیں والی یا پوری ہسٹری؟ تو بس آپ بھی ساتھ میں، ناشتہ ہم دونوں نے کیا، محنت دونوں کو کرنی ہے کہ نہیں؟ چلے محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال، مسجد بلال، اسی کو بلال مارکیٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچے مسجد کے نیچے ہی مارکیٹ ہے، انڈر گراؤنڈ، اور اوپر میں مسجد ہے، اور مسجد کے اطراف میں بھی چاروں طرف مارکیٹ ہے۔ ہمارے یہاں مارکیٹ جلدی مشہور ہوتی ہے، مسجدیں دیر سے مشہور ہوتی ہے۔ آنے والے پہلے پوچھتے ہیں اچھا وہ بلال مارکیٹ کی طرح ہے، یہ کم پوچھتے ہیں کہ بلال مسجد کی طرح ہے۔ اچھا خیر ہے، تو یہ مسجد بلال حبشی، حضرت بلال کا کوئی تجارت یا کوئی کاروبار یا آپ کا گھر یہاں پر نہیں تھا۔ جیسے ہم اپنے ملکوں میں ایک مسجد بناتے ہیں اور اللہ والوں کے نام منسوب کر دیتے ہیں، کسی صحابہ کے نام منسوب کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت بلال کے لیے یہاں مسجد بنائی گئی اور حضرت بلال کے نام منسوب کر دی، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے حضرت بلال جیسے صحابی رسول جن کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ آج سے پہلے جب رسول اللہ کا دین قبول نہیں کیے تھے، اس زمانے میں اہل مکہ نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا کہ حضرت بلال کو اپنا غلام بنا کر رکھا، حضرت بلال کی زندگی کو تنگ کرتے چلے گئے، اور حضرت بلال نے جب رسول اللہ کا دین قبول کیا ہے، عہد عہد کہنا شروع کیا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، مکہ کے لوگوں نے آپ کے جسم پر گرم پتھر ڈال دیے گئے اور کہا بلال رسول اللہ کا دین چھوڑ دے، محمد بن عبداللہ کا دین چھوڑ دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں لوگوں سنو، بلال کا جسم اس کی جان تو چھوڑ سکتی ہے مگر آقا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، سبحان اللہ۔ یہ عشق تھا حضرت بلال کا، اور پھر جب حضرت بلال نے اسلام قبول کرنے کے بعد آزادی حاصل کی ہے تو دیکھیں حضرت بلال حبشی ہے، حبشی خاندان سے تعلق ہے، کالے کلوٹے ہیں، رنگی اعتبار سے آپ کا رنگ بالکل کالا ہے، مگر دل اتنا روشن ہے، دل اتنا صاف و شفاف ہے کہ حضرت بلال اسلام قبول کر کے جب بارگاہ رسول میں آتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا بلال میری مسجد کے مؤذن تم ہو، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں نا رنگ کی بنیاد پر، ہائٹ سائز کی بنیاد پر، اسلام میں رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا تو آپ کے دل میں اللہ و رسول کی محبت کتنی ہے یہ دیکھی جاتی ہے، آپ اللہ اور رسول کے خاطر کر کیا سکتے ہیں یہ دیکھی جاتی ہے۔ تو اسلام نے حضرت بلال کو مقام کو بلند کیا اسلام کے قبول کرنے کے بعد کہ مسجد نبی شریف کا مؤذن بنایا۔ بات یہی ختم نہ ہوئی، حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان پکارنے والے شخص ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان پکارے تھے حضرت بلال نے، انہی بلال کے نام سے یہ مسجد ہے۔ یہ ذرا اپنے لیفٹ میں دیکھیں الٹے ہاتھ پر، جہاں تک آپ کی نظر چلی جائے یہ خالی زمین، یہ پیڑ پودا، یہ سڑکیں، یہ گاڑیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خاک شفا کا میدان ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بولے ذرا، خاک شفا، عربی زبان میں اس کو وادی بطحان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا علاقہ جہاں تک ابھی
بھی آپ کی نظر جا رہی ہے، اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ تو فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، الشفاء تراب المدینہ، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں شفا ہے، مدینے کی فضاؤں میں شفا ہے۔ مگر یہ جگہ اس لیے خاص اور مشہور ہوئی کہ کسی جنگ سے صحابہ واپس ہو رہے تھے اور زخمی حالت میں تھے، بارگاہ رسول میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے زخموں سے پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیں۔ میرے آقا اسی وادی سے گزر رہے تھے، سرکار نے فرمایا یہاں کی مٹی اٹھاؤ اپنے زخموں پر لگاؤ۔ صحابہ کرام نے اسی میدان کی مٹی اٹھائی، اپنے زخموں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا، مگر میرے رسول جہاں اپنا قدم ناز رکھ دے اللہ وہی شفاؤں کا مرکز بنا دیتا ہے، اللہ وہی شفاؤں اور رحمتوں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ ورنہ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، اہل عرب اس زمانے میں اس سرزمین کو یثرب کے نام سے جانتے تھے۔ جب تک میرے آقا کی آمد نہ ہوئی تھی یہ زمین، یہ آب و ہوا، یہاں کا رہنا سہنا بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے تھے۔ شدت بخار کی وجہ سے یہاں لوگ آنے سے ڈرا کرتے تھے کہ یہاں آنے والے بیمار ہو جاتے ہیں، مگر اب کوئی اسے یثرب کہے تو گناہ عظیم ہے۔ میں نے چونکہ تاریخ بتانے کے لیے ذکر کیا ہے، جہاں لوگ بیمار رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، میرے آقا کے قدم ناز کی برکت دیکھو کہ اب بیمار مدینہ آ جائے اللہ ان کی بیماری دور فرما دیتا ہے، اب پریشان مدینہ آ جائے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ارے جہاں لوگ آنے سے ڈرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، اب پوری دنیا یہ دعائیں مانگ رہی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ اسی شہر مقدس میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائے، اللہ یہاں کی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ویسے پورا مدینہ خاک شفا ہے، پورا مدینہ خاک شفا ہے، جہاں تک حدود مدینہ ہے سرکار کا شہر مقدس کہلاتا ہے، وہ سب کا سب خاک شفا ہے۔ مگر چونکہ اس وادی میں اس جگہ ایک واقعہ پیش آیا، اس لیے یہ وادی خاک شفا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میرے آقا کا فرمان ہے الشفاء تراب المدینہ، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اب مدینے کی مٹی چاہے جس جگہ کی بھی ہو، شہر مدینہ کا ہے تو وہ شفا ہے۔ تو آپ نے خاک شفا کا میدان دیکھا، اب آپ کے نگاہوں کے سامنے مسجد قباء شریف ہے، جہاں انشاءاللہ نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اس نماز کے بدلے میں اللہ آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر سناتا ہوں، آپ سب لوگ حاضر ہیں میرے ساتھ؟ چلے ماشاءاللہ، اس کا پس منظر سنیں۔ جب اہل مکہ میرے آقا کے قتل کی سازش کرنے لگے، جب اہل مکہ میرے آقا کی قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، جب وہ میرے آقا کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر رہے تھے، تو اہل مدینہ پلکے بچھا کے استقبال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، وہ میرے آقا کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اہل مدینہ سنیت الوداع پر جا کر انتظار کرتے کہ سرکار کی آمد ہو جائے، میرے آقا کی آمد ہو جائے۔ وہ ماننے کا ارادہ کر رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں اپنا رسول عطا کر دے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے نا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اہل مکہ کے پاس نبی تھے، انہیں قدر نہیں سمجھ میں آئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرنے لگے، میرے آقا کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کرنے لگے۔ اہل اسلام کے لیے مکہ کی سرزمین تنگ ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آقا نے دھیرے دھیرے مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں اور مدینہ پہنچے۔ اور پھر وہ دن آیا، سرکار دو جہاں، مالک کون مکہ، فخر آدم بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر کے ساتھ مدینہ مکہ شریف سے نکل پڑے آئے۔ اور جب یہ خبر اہل مدینہ کو لگی کہ سرکار کی آمد قریب ہونے والی ہے، تو اہل قباء اور اہل مدینہ سنیت الوداع پر جاتے۔ سنیت الوداع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کسی بھی شہر کا شروعات ہو یا اس کا آخری اینڈ والی جگہ ہو، اسے سنیت الوداع کہتے ہیں۔ میرے آقا کے انتظار میں اہل قباء اہل مدینہ مدینے کے آخری حصے میں پہنچ جاتے، جدھر سے مکہ والے کا آنے کا راستہ ہوا کرتا تھا، اور انتظار کرتے رہے۔ کئی دنوں تک یہ انتظار چلا، بلا آخر وہ دن آیا، سرکار دو جہاں کی آمد ہوتی ہے۔ اہل قباء
اپنے رسول کو لے کر جب اس وادی قبا میں پہنچے ہیں، یہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، کم عمر لڑکیاں 1400 سال پہلے اپنے رسول کا چہرہ اس وادی میں دیکھا، اپنے نبی کا چہرہ اس وادی میں دیکھا، اپنے حبیب کا چہرہ اس شہر میں دیکھا ہے، تو اس زمانے میں جو ترانہ پڑھا گیا وہ کافی مقبول زمانہ ہوا۔ یہ وہی وادی قبا ہے جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈف بجاتے ہوئے اللہ کے رسول کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہتی ہے ہم پر چودھویں کا چاند نمودار ہوا ہے، ثنیۃ الوداع سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں برکتیں عطا کی ہے۔ وہ بچیاں جشن منا رہی ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہی ہیں، کیوں نہ کریں؟ یہ وہ رسول ہے جن کی آمد سے ان بیٹیوں کو زندگی ملی ہے، یہ وہ نبی ہے جن کی آمد سے ان عورتوں کو جینے کا حق ملا ہے، یہ وہ حبیب ہے جن کی آمد سے عورتوں کو زندگی ملی ہے۔ ورنہ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لیں، اہل عرب کے یہاں بیٹی پیدا ہو جانا منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اہل عرب کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے، جوانی میں اس کا شوہر انتقال کر جائے، یہ اہل عرب اس عورت کو اپنی وادی سے دور کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، رسول اللہ نے لوگوں کے دلوں سے یہ باتیں نکال کر رکھا ہے اور فرمایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے گھروں کی زینت ہے، یہ بیٹیاں تمہارے گھروں کی رحمت ہے، یہ بیٹیاں باعث برکت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت ایسی ڈالی ہے، عورتوں کی محبت ایسی ڈالی ہے، اور خود 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے میرے آقا نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ بیوہ عورتیں تمہارے گھروں کی زینت ہے۔ ارے بھائی ایسا لیڈر لائے تو صحیح کہ جو خود 25 سال کی جوانی میں ہو اور 40 سال کی بیوہ سے شادی کر رہا ہو، یہ اسلام کا لیڈر ہے، یہ پیغمبر اعظم ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اگر رب خوش ہوتا ہے تب تمہیں بیٹا عطا کرتا ہے، مگر جب اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے رہیں گے تو پہلے مجھے قبرستان جانا پڑے گا اور میرے پیچھے پیچھے آپ میرے قبر پہ فاتحہ پڑھنے ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ سن لیں، یہی میرے اوپر بڑا رحم ہوگا۔ تو سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے گھروں کی زینت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ اور دیکھیں پھر ماحول ایسا بدلا اسی مکہ میں، اسی عرب کی سرزمین پر کہ ایک دور تھا کہ بیٹیاں دفنائی جاتی تھیں، پھر ایک دور آیا کہ جب بیٹیاں پیدا ہونے لگی لوگ جشن منانے لگے، باپ کے دلوں کا سکون بڑھتی چلی گئی، مائیوں کے دلوں کا چین بڑھتی چلی گئی، بھائیوں کا غرور بڑھتی چلی گئی۔ اور پھر جب یہی بیٹیاں بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اپنے گھروں کو جنت بنا دیتی ہے، اور جب یہی ماں بنتی ہے اللہ ان کے قدموں میں جنت رکھ دیتا ہے۔ بولو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ سرکار اعظم نے دیا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اسی رسول کی آمد جب اسی وادی قبا میں ہوتی ہے لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مختصر یہ میرے آقا نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ کتنا دن؟ بعض نے 17 دن بھی لکھا، بعض نے 23 دن بھی لکھا، اختلاف رائے ہے۔ اسی درمیان اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، اس سے پہلے کوئی مسجد نہیں ہے، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ میرے آقا اپنے دستے مبارک سے اس کی بنیاد ڈال دیں۔ میرے آقا نے جب اس کی بنیاد ڈالی، رب قدیر قرآن مقدس کے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ تقوی یعنی نیک دلی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو حق حاصل ہے کہ اس میں نماز پڑھیں، جو اس میں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن مقدس ہے۔ اب حدیث رسول سماعت کریں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ انہیں مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ابھی جو آپ یہاں نماز پڑھیں گے اس سے کیا ملنا ہے؟ عمرے کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ ہم یہاں 20 منٹ رکیں گے، 20 منٹس کا بریک ہے۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کریں اور جگہ کو دیکھیں تاکہ آپ کو آنے میں دقت
تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، نیک دلی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کو حق حاصل ہے کہ اس میں نماز پڑھیں، جو اس میں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث رسول آپ نے سماعت کی ہے، من تطہر فی بیت مسجد قبا فصلی کان لہ کاجر عمرہ، کہ جس نے جو شخص اس مسجد میں آئے اور نمازیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہے۔ میں تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں عمرے کی اجازت یعنی عمرے کا ثواب کیسے ملا؟ مکہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، عمرہ کے احکامات میں سے احرام باندھنا، خانہ کعبے کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، مگر یہاں صرف آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا، حقیقت کیا ہے؟ تو آئے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو لے کر چلوں اور صحابہ کرام کو وہ درد بیان کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ بارگاہ رسول میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اہل مدینہ اہل مکہ سے عبادت میں پیچھے ہو جائیں گے۔ ذرا کمپٹیشن دیکھیں، کیا ہو رہا ہے کمپٹیشن؟ کہ اللہ کے نبی ہم اہل مدینہ اہل مکہ سے عبادت میں پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ ہے، وہ جب چاہیں گے خانہ کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، ہم سے زیادہ نیکیاں کمائیں گے، ہم سے زیادہ ثواب کمائیں گے۔ میرے آقا ہم اہل مدینہ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہے کہ ہم مکہ سے مدینہ شریف سے مکہ جا سکیں۔ اے اللہ کے رسول ہم ان سے عبادت میں پیچھے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں ذرا اس جملے پہ غور کرو، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بڑا لطف آنا۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کے اندر کمپٹیشن ہو رہا ہے عبادت کے لیے، نیکی کے لیے، ثواب کے لیے۔ آج ہم اور آپ کمپٹیشن کرتے ہیں کاروبار، کپڑا، مکان، دکان کے لیے۔ ہمارا کمپٹیشن ہے اس چیز میں کہ آپ سے اچھا دکھیں، ہمارا کمپٹیشن ہے آپ نے اتنے کا مکان بنایا اس سے بڑھ کر ہم بنائے۔ مگر قربان جائیں آج بتائیں مجھے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے، جن کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے زیادہ نیکیاں کریں، ہم آپ سے زیادہ ثواب کا کام کریں، ہم آپ سے زیادہ اللہ و رسول کی رضا کے خاطر کوئی کام کریں۔ ایسے لوگ الا ماشاءاللہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، 2 سے 4 لوگ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، مگر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اہل مدینہ اہل مکہ سے عبادت میں پیچھے ہو جائیں گے۔ جب سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہروں پر عبادت کی طرف دیکھی ہے، ان کی آنکھوں میں عبادت کی چمک دیکھی ہے، تو رحمت عالم کی رحمت جوش میں آئی اور تب نبی نے ارشاد فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تطہر فی بیت مسجد قبا فصلی کان لہ کاجر عمرہ۔ اے میرے غریب صحابہ گھبراؤ نہیں، اگر عمرے کا شوق جاگ جائے اور مکہ نہ جا سکو تو میری مسجد قبا میں آ جانا، یہی نمازیں پڑھنا، اللہ تمہیں عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے کا ریزن سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ذرا آپ اپنے لیفٹ میں دیکھیں مسجد قبا کا خوبصورت منظر، یہ 4 میناریں ماشاءاللہ کیا پرنور منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہاں آنا آپ کو نصیب فرمائے۔ تو یہ مسجد قبا اور جس میں نماز پڑھنے کی فضیلت دیکھیں۔ اچھا اس واقعے میں جو میں نے حدیث سنایا اور اس کے پیچھے کا جو ریزن میں نے آپ کو سنایا ہے، اس پہ آپ غور کریں گے تو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار کے صحابہ کے دلوں میں اس بات کی طلب تھی کہ ہم نیکی میں کیسے آگے بڑھیں، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں آج الحمدللہ آپ اپنے ملکوں سے 7 سمندر پار کر کے مدینہ شریف میں داخل ہو گئے، حرمین میں داخل ہو گئے، مگر ایک زمانہ تھا جو شروع دور تھا، مدینے والے کو مکہ جانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا، مشقتوں کا سامنا تھا، دقتیں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہر بار نہیں جا سکتے، اور کمال یہ دیکھیں کہ آپ اور ہم جو امتحان دیں یا مقابلہ کریں یا کمپٹیشن کریں تو ہمارا جو انعام ملے گا، ہمیں جو کچھ بھی ملے گا، یہ فوری طور پر صرف ہمارے فائدے کے لیے
نے کمپٹیشن کیا، مقابلہ انہوں نے کیا، اور انعام خداوندی بندوں کو ایسے ملا ہے مصطفیٰ کریم کے ذریعے کہ قیامت تک کوئی بھی شخص مسجد قباء آئے اور نمازیں پڑھے، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ انعام اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کو سرکار کے شہر مقدس بھی میسر ہے، اور اسی لیے تو پھر مدینہ مدینہ ہے کہ مدینے میں عمرے کا ثواب بھی ہے اور مدینے میں جنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، ریاض الجنہ مدینے میں، جنتی پہاڑ مدینے میں، تو مدینہ مدینہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ سب سے افضل و اعلیٰ شہر ہے، اسی لیے اس شہر کو حرم بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس شہر کا ادب و احترام بنائے رکھیں۔ المختصر، وادی قباء میں جو لوگ تھے جنہوں نے سرکار کا بڑا پرزور استقبال کیا، ویلکم کیا، میرے آقا نے 14 دن یا 17 دن یا 23 دن کے بعد سفر کرنے کا ارادہ کیا تو اہل قباء کی چہرے اتر گئے، اہل قباء کی آنکھیں نم ہو گئی، یا رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، آپ ہمارے گھر ہی رک جائیں، ہم سب مل کر آپ پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اہل قباء کے عشق کا منظر آپ کو میں سناتا ہوں، ذرا سا آپ اپنے لیفٹ میں دیکھیں، ایک مسجد آپ کو دکھائی دے گی الٹے ہاتھ پر۔ قباء شہر نہیں ہے حاجی صاحب، یہ ایک بستی کا نام تھا، ہم ابھی مدینے کے ہی اندر ہیں۔ یہ ایک بستی تھی، ایک قبیلہ یہاں آباد تھا۔ اچھا ذرا آپ اپنے لیفٹ میں دیکھیں الٹے ہاتھ پر، یہ مسجد ہے، اس کا نام مسجد جمعہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ مسجد جمعہ۔ دیکھیں اس کے پیچھے قباء کی میناریں آپ کو دکھ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سرکار جب قباء شریف سے نکلے تو اس قبیلے میں پہنچے، یہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ آپ کے لیفٹ میں جو ہے مسجد، یہ مسجد جمعہ، اور رائٹ میں دیکھیں سیدھے ہاتھ پر یہ جو مدرسہ ہے نا، مدرسے کا بورڈ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نانا نانی کا گھر تھا۔ سبحان اللہ، کیا تھا یہ؟ سرکار کے نانا نانی کا گھر، ہم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مائکہ تھا۔ اچھا آپ دونوں سائڈ میں توجہ دیں، یہ دیکھیں پیدل راستہ مدینہ شریف آنے جانے کا، یہ رہا، یہ لیفٹ رائٹ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ سے قباء اور رائٹ میں مسجد نبی شریف جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے میرے سرکار مسجد نبی شریف گئے تھے۔ اچھا آپ اپنے رائٹ میں دیکھیں، تھوڑا سا نظر کو دور کریں، چھوٹے چھوٹے سوراخ والا گھر دکھ رہا ہوگا، دکھ رہا سب لوگوں کو؟ رائٹ میں سیدھے ہاتھ پر، اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کے 3 منزلہ مکان دکھا سب لوگوں کو؟ جب میرے آقا اس راستے سے گزر رہے تھے، جو راستہ میں نے دکھایا، تو کبھی یہ پرانا راستہ ہے، اس کو نئے سرے سے ڈیولپمنٹ کیا گیا ہے، اس کو نئے سرے سے سجایا رچایا گیا ہے، مگر سرکار جب اس راستے سے گزرے تھے تو قبیلہ بنو نجار جو یہاں آباد تھا، اسی قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اسی مکان کی چھت پہ چڑھ کر اور انہی سوراخوں سے میرے آقا کا دیدار کرتے ہوئے ڈف بجاتے ہوئے یہ ترانہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہتی ہیں ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہوا ہے، ثنیۃ الوداع سے ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ پرانا راستہ آج بھی موجود ہے، آج بھی مسجد نبی شریف کا 310 نمبر گیٹ سے 309 نمبر گیٹ سے باہر نکلے تو بلکہ آپ کے ہوٹل کے قریب ہے نا مسجد غمامہ کے پیچھے سے یہ راستہ پیدل مسجد نبی شریف سے مسجد قباء آنے جانے کا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے میرے سرکار میرے نبی تشریف لے گئے تھے، اور تا حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت اسی راستے سے کبھی پیدل اور کبھی سواری سے ہوتی رہی۔ الحمدللہ یہ راستہ آج بھی موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل قباء نے کہا یا رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، ہم سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے عشق کا اندازہ لگائیں کہ اہل قباء نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ خالی ہاتھ آئے ہیں، قباء بستی کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، یہ یہاں کے لوگ جو تھے بڑے عشق والے تھے، بڑی محبت والے تھے، ان کے پیار کا کوئی مثال نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں خالی ہاتھ ہیں، ان کو اہل مکہ نے سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ان تمام بھائیوں کو ہم اپنے کاروبار میں، اپنے مکان میں، ہم اپنے زمین میں آدھا شریک بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتاؤ ذرا میرے پیارے، آج ہم اپنے سگے بھائیوں کو اپنا شریک نہیں بناتے اپنے کاروبار میں، الا ماشاءاللہ 1-2 لوگ ہوں گے بڑے خوش نصیب جن کے بھائیوں کا کاروبار ایک ساتھ ہوگا، ورنہ زیادہ تر تو بھائی سے اچھا دوست نہیں اور بھائی سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہے نا، جس بھائی کے لیے جان دیتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی کی جان لینے پہ تل جاتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہم پر فضل فرمائے۔ تو اہل قبا کی محبت دیکھیں، آخر اہل قبا کا رشتہ اہل مکہ سے کیا تھا؟ نہ کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی جان پہچان، بس ایک رشتہ تھا جس کا نام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ رشتہ تمام رشتوں پر بھاری پڑا اور اہل قبا نے ثابت کر دیا کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، اگر وہ میرے رسول کا ہے تو وہ میرا ہے، وہ میرے رسول کا ہے تو میرا ہے۔ دیکھیں میری بری عادت یہ ہے ظاہرین کہ جب تک مجھے فیڈ بیک نہیں ملتا نا سامنے والوں کا رسپانس، تو مجھے ایسا لگتا پتہ نہیں آج میں صحیح نہیں بول پا رہا ہوں۔ اب میں اسی لیے بیٹھ گیا کہ توجہ دے، سیدھے ہاتھ پر گنبد خضرا کا بڑا خوبصورت منظر یہاں سے دیکھے گا۔ یہ دیکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کیا خوبصورت منظر آپ نے دیکھا۔ چلیں اب ہم دوسری زیارت کے قریب پہنچ رہے ہیں جس کا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے؟ ہاں غزوہ خندق۔ غزوہ خندق جو ہے یہ عربی لفظ ہے، خندق عربی لفظ ہے، غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، ہے نا، لڑائی کو، تو غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، اور خندق جو ہے یہ گڈھے کو کہتے ہیں۔ زمین کھودنے کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گڈھا، گڑھا، کھائی، نہر، جو بھی کہتے ہو۔ ہمارے ملک میں تو ہر 10 کلومیٹر میں زبان چینج ہو جاتی ہے، تو جسے ہم گڈھا کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں خندق کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ شریف کے باہر ایک لمبی چوڑی گہری خندق کھودی تھی، اپنی حفاظت کے لیے زمین کھودا تھا، بہت لمبی چوڑی، اسی لیے اس کا نام غزوہ خندق یعنی گڈھے والی جنگ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کا دوسرا نام سبع مساجد بھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ غور کرنا، یہاں پر 7 مسجدیں ہیں، اسی لیے اس کو سبع مساجد کہتے ہیں کہ 7 مسجد والی جگہ۔ عربی زبان میں 7 کو سبع کہتے ہیں۔ اسی جگہ کا تیسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ جگہ ایک ہے، نام 4 ہے، میں چاروں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غزوہ احزاب قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس جنگ کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس جنگ کا ذکر فرمایا غزوہ احزاب۔ ہم جسے احزاب کہہ رہے ہیں نا ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کو آپ ہندی میں گٹھ بندھن کہہ سکتے ہیں۔ گٹھ بندھن تو سمجھ ہی رہے ہوں گے، بندھن جسے ہم کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں حزب کہا جاتا ہے، یا ہم جسے الائنس کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں یکجہتی کہتے ہیں۔ 2-4 پارٹیاں ایک ساتھ مل کر جب جنگ لڑتی ہیں، یا کسی بھی معاملے میں 2-4 ٹیم 2-4 گروہ ایک ساتھ مل جائے، اسی کو گٹھ بندھن کہتے ہیں، الائنس کہتے ہیں، یکجہتی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسی کو احزاب کہا جاتا ہے، حزب کی جمع احزاب ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، آج سے 1400 سال پہلے اسلام کا شروع دور ہے، ابھی اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا ہے۔ اس اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے عرب کی جتنی طاقتیں تھیں سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی، سب نے آپس میں گٹھ بندھن کر لیا، سب نے الائنس کر لیا، یکجہتی کر لی۔ اس نعرے کے ساتھ مدینہ شریف کے منافقین جو تھے وہ خیبر پہنچے اور خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا۔ یہودی خیبر کے نکل کے مکہ شریف پہنچے اور مکہ کے تمام کفاران مکہ کو جمع کیا، اور سب نے مل کر مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں یہ قسم کھائی کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے، مسلمانوں کا وجود ختم کر دیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا اسلام رکا؟ اللہ اکبر، کیا اسلام تھکا؟ ارے 1400 سال پہلے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا اسلام رکا؟ نہیں رکا۔ اسلام تھکا؟ نہیں تھکا، بلکہ الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے، پوری دنیا میں۔ میں انشاءاللہ اس کو پورا کرتا ہوں، آپ ذرا اپنے لیفٹ میں دیکھیں، الٹے ہاتھ پر پتھروں کے اوپر جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ پہ آپ کا خیمہ تھا اور آپ نے فتح کی دعا مانگی تھی، اسی لیے اس کا نام مسجد فتح ہے۔ مسجد نمبر 1، آپ 7 مسجدیں گنتے رہیں۔ اور لیفٹ میں ہی دیکھیں جو زمین سے سٹی ہوئی ایک مسجد ہے جس کی چھت قبر کی شکل میں، وہ قبر نہیں شکل ایسی ہے، اس کا نام مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے زمین کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ مشورہ دیا تھا۔ پھر آپ لیفٹ میں دیکھ لیں جو بڑی سی مسجد ہے جامع خندق کے نام سے، بڑی سی مسجد، اس کا نام جامع خندق ہے۔ یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد تھی، اور پھر سیدنا باقی دیگر دوسرے صحابہ کے نام سے، فی الحال حکومت نے ایک بنا دی ہے جامع خندق کے نام سے۔
ٹھیک ہے, جامع خندق بڑی سی جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے لیفٹ میں الٹے ہاتھ پر, پھر اپنے رائٹ میں آ جائیں, تھوڑی سی گاڑی آگے بڑھے گی تو آپ انشاءاللہ دیکھنا ایک محراب کی شکل میں چھوٹی سی مسجد ہے, 2 بڑے بڑے سوراخ ہے اس کے اندر پیچھے والی دیوار پر, یہ جو سامنے آپ کے رائٹ میں سیدھے ہاتھ پر, اس کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عمر کا خیمہ یہاں تھا, ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ تھا. پھر آپ لیفٹ میں آ جاؤ الٹے ہاتھ پر, رائٹ کو دیکھ لیں پہلے, اب لیفٹ میں دیکھیں, لیفٹ میں سامنے اوپر جو مسجد ہے اس کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام ہے مسجد علی. اسی کے آس پاس میں سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نام کی مسجد ہوا کرتی تھی. فی الحال نشاندہی میں اختلاف ہے. اچھا, یہ جو آپ الگ الگ مسجدیں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی, سبا مساجد کے نام سے 7 مسجد آپ نے دیکھی, یہ دراصل نماز کے لیے مسجد نہیں ہے. مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے نا, مگر یہ مسجدیں عبادت کے لیے نہیں تھی. یہ وہ جگہ ہے جو جنگ کے دوران جن صحابہ کا خیمہ لگا, خیمہ سمجھ جو میں نے ادھر سے رائٹ والا حصہ دکھایا تھا, سڑک کے رائٹ میں جو تھا وہ اس زمان لیں گے تو ہم گرفتار ہیں. آپ ٹینشن نہ لیں, بسیں پیک ہے, نہ جانے کتنے نمونے آج تھا, آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, اسے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا. اور مسلمانوں نے گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ اسلام کی فطرت ہے کہ اسے جب جن لوگوں نے جھکانے کی کوشش کی ہے, اسلام اتنے نکھر کر سامنے آیا ہے, اسلام اتنے سبر کر سامنے آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام کو مٹانے کا خواب ہر زمانے میں کسی نے دیکھا ہے, مگر نتیجہ یہ ہوا وہ خود مٹ گئے ہیں. اور دیکھیں تو کمال کی بات, آج کے دور میں وہ اسلام مٹانا چاہتا ہے جس نے اپنا گھر نہیں سنبھالا. نیند آ رہی ہے؟ جس نے اپنا گھر نہیں سنبھال سکا, جس نے شادی نہیں کی, بیوی بچوں کو سنبھالنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے, بولے ذرا, ہے کہ نہیں؟ بیوی بچہ سنبھالنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جس نے اپنا گھر نہیں سنبھالا, یہ تو ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو ملک دے دیا سنبھالنے کے لیے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال چلیں سے آپ کو عادت بنی ہوئی مسجد قبلتین پہنچ رہے ہیں. اب میں تھوڑا سا خندق کے حوالے سے بیان کر دوں, باتیں بڑی ساری تھی, چلے خیر ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی سنایا جائے گا. خندق جو آپ کو میں نے دکھایا تھا نا, زمین جو سڑک میں نے آپ کو دکھائی تھی جہاں زمین کھودا گیا تھا, اس زمین کی کھدائی میں بہت سارے واقعات پیش آئے. میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اس کی لمبائی تقریباً 9 کلومیٹر تھی. کتنی لمبائی تھی؟ 9 کلومیٹر. آپ سمجھ سکتے ہیں 9 کلومیٹر زمین کھودنا 1400 سال پہلے, نہ مشنری کا زمانہ نہ ٹیکنالوجی کا زمانہ, ہاتھ اور کدال اور پھاڑوں سے لوگوں نے زمین کھودی. 9 کلومیٹر کی زمین لمبائی تھی. اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دور سے دوڑتا ہوا بھی آئے تو اس کو پار نہ کر سکے. مقصد کیا ہے کہ دشمن مدینے میں داخل نہ ہو, اس لیے اتنی چوڑی کھودی گئی کہ اس کو کوئی پار نہ کر سکے. اس کی گہرائی اتنی تھی کہ اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرے اور اس میں گر جائے تو وہ آسانی سے باہر نہ آ سکے. اتنی لمبی چوڑی گہری خندق کو صحابہ کرام کے صرف 1000 یا 1500 لوگوں نے مل کر 28 دنوں کے اندر میں کھود کے رکھ دیا تھا. سبحان اللہ, صرف 28 دنوں کے اندر میں. آپ ذرا تجربہ کریں, غور کریں, آج کے دور میں آپ 1500 نہیں 15000 لوگوں کو لے کر لگ جائیں, مگر اتنے کم وقت میں اتنی لمبی چوڑی گہری زمین نہیں کھودی جا سکتی ہے ہاتھوں سے. مگر یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمان ہے, یہ ان کے شوق شہادت, ذوق شہادت ہے, اور میرے آقا کا معجزہ تھا جو اتنے کم وقت میں اتنی لمبی چوڑی گہری خندق کھود دی. جب زمین کی کھدائی شروع ہوئی تو بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ یہ ہے کہ زمین کھودتے کھودتے وہ گھڑی, وہ وقت, وہ سما بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کی پیٹ کی آنتڑیاں سکڑنے لگی تھی. بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ ذرا محسوس کریں. جب برداشت نہ ہوا تو بارگاہ رسول میں پہنچے, یا رسول اللہ اب ہم سے ہماری بھوک برداشت نہیں ہوتی, صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا ہے, میرے آقا کچھ انتظام فرمائیں.
انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا. مسلمانوں ہم سے کھا پی کر کچھ نہیں ہوتا. صحابہ مقام خندق پر جہاں سے آپ ابھی آ رہے ہیں اسی جگہ پر اپنی بھوک مٹانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا تھا. وہ جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پتھر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے, کچھ انتظام فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کا یہ حال دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے دامن رحمت کو اٹھاتے ہیں. اور جب سرکار نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا نا تو میدان خندق پر چیخیں مار کر لوگ رونے لگے. یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دیجیے, ہم سے خطا ہو گئی, اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر لوگوں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا احساس کرو, میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, تمہارے نبی محمد نے آج 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. محسوس کرو مسلمانوں ذرا ان لمحات کو, وہ کیسی گھڑی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام 3 دنوں سے بھوکے. حضرت جابر جب ان سارا منظر دیکھتے تو برداشت نہ ہو پایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں اے میری بیوی اگر گھر میں کچھ ہے تو لاؤ, سرکار کی دعوت کرنی ہے. آپ کی بیوی نے پورے گھر کا معائنہ کیا, کفے افسوس پر ہاتھ ملتے ہوئے کہا سرتاج ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں. مسلمانوں اپنے باراتوں کا حال دیکھ لیں, اپنے ولیموں کا حال دیکھ لیں, اپنے مہمانیوں کا حال دیکھ لیں, حتیٰ کہ حج عمرہ کرنے مکہ مدینہ شریف آنے والوں کا حال دیکھ لیں. لوگ بھر پلیٹ لیتے ہیں, کچھ کھاتے ہیں, باقی ڈسٹبین میں ڈال دیتے ہیں. جس اناج کو آپ کچڑے میں ڈال رہے ہو, جس اناج کو آپ کوڑے دان میں ڈال رہے ہو, اللہ کی قسم میرے آقا نے ہے جگہ تو دیکھ لیں مدینہ شریف میں اس اناج کے برکت کی دعا مانگی. اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی ہے اللہ میری امت پر اناج کی کمی نہ کرنا, اے اللہ میری امت کو اناج کے بغیر مرنے نہ دینا. آج امت محمدیہ اناج کی بے حرمتی کر رہی ہے, آج امت محمدیہ اناج کی قدر و قیمت نہیں جانتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت جابر کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے تو دیکھا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے, چند شیر جو کہ آتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا انتظام کیا اور بارگاہ رسول میں پہنچے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلے ہمارے گھر کھانا تناول فرما لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ تمام لوگوں کو اعلان فرماتے ہیں لوگوں چلو سب کی دعوت جابر کے یہاں ہے. اب پورا خندق اڑ کر حضرت جابر کے گھر چل پڑا ہے. حضرت جابر کی اہلیہ نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا جو کشمکش میں ہے, پریشان ہے, کیسے پورا کروں وغیرہ وغیرہ. حضرت جابر فرماتے حضرت جابر کی اہلیہ فرماتی میرے سردار آپ گھبرائے نہیں, رسول اللہ کی دعوت ہم نے کیا ہے, اس کا انتظام ہم نے کر لیا ہے, نبی انہیں لے کر آ رہے ہیں وہ خود انتظام فرما لیں گے. یہ ہوتا ایمان. ہمارے یہاں 2 مہمان زائد آ جائیں تو ہم اپنے میاں بیوی آپس میں جھگڑا کرنے لگے, مگر وہ حضرت جابر کے اہلیہ فرماتی ہیں آپ گھبرائے نہیں, سرکار انہیں لے کر آ رہا, مہمان ہے وہ خود اپنا انتظام کر لیں گے. المختصر 1000 یا 1500 لوگوں کی جماعت حضرت جابر کے گھر پہنچی ہے. سرکار نے اپنا لعاب لگایا اور کہا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو. 1000 یا 1500 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, شکم سیر ہو کر کھانا کھایا. جب ہانڈی کھولی گئی ابھی بھی اتنا ہی کھانا موجود ہے جتنا بنایا گیا تھا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کے لعاب کی برکت ہے. لعاب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے اسے تھوک کہتے ہیں. کسی پر پڑ جائے مار پیٹ کے نوبت آتی ہے, مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو پانی نکلتا ہے اسے لعاب دہن کہتے ہیں. اللہ نے بڑی پاکیزگی اور شفا رکھی ہے. تو یہ مقام خندق پہ بڑا مختصر سا بیان میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھا ہے. اب ہماری گاڑی مسجد قبلتین پہنچ چکی ہے. ہمارا قبلہ یہاں چینج ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ قبلہ تبدیل ہوا تھا. ہم سب کا پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے فلسطین میں, اور یہودیوں نے طنز کیا کہ مسلمانوں کا کوئی اپنا قبلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو یہ بات بہت بری لگی اور پھر میرے آقا کے دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہو جائے. یہ دل میں خیال آیا اور بار بار آیا. ایک دن میرے آقا اسی جگہ تشریف لائے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے. یہاں قبیلہ آباد تھا, قبیلہ بنو سلمہ. میرے آقا یہاں تشریف فرما ہوئے,
نماز عصر یا ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت امام بخاری نے عصر کی نماز لکھی ہے. سرکار نے نماز کا ارادہ فرمایا, پہلی 2 رکعت نماز مسجد اقصی فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھی, اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ چینج ہو جائے, تبدیل ہو جائے, بدل جائے. اور یہ چہرہ, یہ خیال آتا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے محبوب ہم آپ کا اڑتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں, ان قریب پھیر دیں گے جدھر آپ پسند فرماتے ہیں. تو حالت نماز میں سرکار نے اسی مقام پر اپنا رخ مسجد اقصی سے پھیر کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کر لیا. اس دن سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا کے خاطر قبلہ بدل دیا ہے. آپ حضرات چاہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں وہ تحیۃ المسجد اور واپس اپنے بس میں تشریف لائیں. گاڑی کا نمبر اور جگہ کو لازمی سمجھیں اور صرف 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس اپنے بس میں تشریف لائیں. یہ قبلہ ہمارا چینج ہوا ہے نا, تبدیل ہوا اسی مقام پر, اسی لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں. ایک نماز میں 2 قبلہ پایا گیا. تشریف لائیں. پہلے قبلہ مسجد قبلتین میں پہلا قبلہ یہ تھا, اس کے بعد میں دوسرا قبلہ یہاں پر ہوا. اس کا قبلہ ادھر بنا. یہ نمبر منہ پہ لگانے کا پہلا والا کیسے نمبر کریں گے, ابھی لگانا نماز ادا کر کے ہیں. کون سی مسجد سے؟ قبلتین. اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہماری نسلوں کو نماز روزہ شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے. اللہ تعالی ہماری نسلوں میں تا قیامت اسلام قائم و دائم و استقامت عطا فرمائے. تمام مدارس اسلامیہ اور مساجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. بالخصوص اہل فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے غلام صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین جل جلالہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم زائرین, ہماری گاڑی اس وقت کھجوروں کے باغیچے میں داخل ہو رہی ہے. آپ آتے ہوئے کافی دائیں بائیں آپ نے کھجوروں کا پیڑ بھی دیکھا ہوگا. احد کے دامن میں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی باغیچہ اسی وادی میں تھا. ابھی جو جا رہے ہیں وہ ان کا نہیں ہے, مگر علاقہ یہ وہی ہے. تو کھجوریں بہت ساری مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ان میں سے جو ایک کھجور ہے جس کا نام اجوا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اجوا اما عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے, وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اجوا کھجور کے 7 دانے 7 پیس جو شخص صبح خالی پیٹ کھائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دن زہر اور جادو سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. نہ زہر کا اثر ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا. یہ اجوا کی فضیلت ہے, یہ اجوا کی شان ہے. ٹھیک ہے, یہ اما عائشہ سے روایت ہے. دوسری ایک کھجور ہے جس کا نام ہے برنی مدینہ. دکان والے شارٹ کٹ میں اس کو برکت والی کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور میں برکت رکھی ہے. اللہ نے اس کھجور میں برکت رکھی ہے. تو یہ برنی مدینہ جو شارٹ کٹ میں دکان والے اس کو برکت والی کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کھجور میں برکت رکھی ہے. تو یہ برنی مدینہ ہے. دوسری ایک ہے عنبر جو ذائقے کے اعتبار سے بڑی لذیذ, بڑی پسندیدہ ہے. یہ تمام کھجوریں یہاں دستیاب ہیں, ملیں گی. آپ حضرات تشریف لائیں اور کھجور کھا کر چیک کریں, کھول کر دیکھیں, ریٹ دیکھیں. ہر اعتبار سے آپ جب مطمئن ہو جائیں
پھر آپ خریداری کر کے واپس اپنی بس میں تشریف لائیں. ہم یہاں انشاءاللہ 15 منٹ کے لیے رک رہے ہیں. آپ کو کھجور چکھنے کی کھانے کی اجازت ہے، وبعد ہو پھر خریداری کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا چکھنے کی اجازت ہے، جیب میں رکھنے کی نہیں. ہاں تو 4-10 پیس آپ جو بھی کھانا چاہیں چکھنا چاہیں کھا سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ خریداری کر کے واپس اپنی بس میں تشریف لائیں، پھر انشاءاللہ اگلی زیارت ہوگی. یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جو ہمارا سفر ہے وہ اس سفر کی آخری زیارت ہے جنگ احد کا میدان. کیا نام ہے؟ جنگ احد، جہاں انشاءاللہ شہدائے احد کی بارگاہ میں ہم سب لوگ سلامی پیش کریں گے. تو ہم سب لوگ اس میدان کو دیکھنے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں. دیکھنے چلیں. تاریخ اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ احد. پہلی جنگ جنگ بدر، جو یہاں سے 170 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 170 کلومیٹر اس کی دوری ہے. یہ پہلی جنگ ہے. اور دوسری جنگ ہے جنگ احد، اور تیسری جنگ تھی جنگ خندق جو آپ اس سے پہلے دیکھ کر آ رہے ہیں. وہ تیسری جنگ. بدر کا ذکر آیا تو میں بتا دوں تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بھی ہے. اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے پہلے دن سے لے کر قیامت تک، ان تمام شہیدوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام کسی کا ہے تو شہدائے بدر کا ہے. وہ سب سے افضل شہدائے بدر، سب سے افضل. ٹھیک ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور کفاران مکہ جو تھے وہ 1000 سے زائد. مگر مسلمانوں نے اس جواب مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اس جذبہ ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ صرف 313 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد ایسی بھیجی کہ 1000 کافروں پر غالب پڑ گئے. 1000 کافروں پر. اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا. تو جنگ بدر آپ سب لوگ گئے یا باقی ہے؟ تو اگر آپ اس مقدس سرزمین تک پہنچے ہیں تو آپ مقام بدر کی زیارت کریں. تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اور ابھی تو آپ تمام جگہوں کو جو گھوم رہے ہیں مدینہ شریف میں یا اس کے باہر بھی، تمام جگہوں میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، بدلاؤ آ چکے ہیں، چینجنگ آ گئی ہے. مگر بدر کا میدان آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہے. اور اسی میدان کے بازو میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عریش ہے. عریش کہتے ہیں سایہ دار کو، عرش کے سایہ دار. ٹھیک ہے، عریش سے. چونکہ یہاں پر اس مقام پر اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا اور آپ نے وہاں فتح کی دعا مانگی تھی، اسی لیے اسی جگہ پہ مسجد بنا کے محفوظ رکھی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس میں نماز کا موقع ملے گا اور آپ حضرات اس میں دعائیں بھی کریں گے. پھر وہیں جبل ملائکہ ہے، وہ پہاڑ جس پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، فرشتے جس پہاڑ پر اترے تھے. انشاءاللہ اس کی بھی زیارت ہوگی اور شہدائے بدر میں سلامی پیش کرائی جائے گی. تو جو حضرات بھی اگر بدر روحا، بیر روحا یہ وہ کنواں ہے جہاں 70 انبیاء کرام کا گزر ہوا. 70 انبیاء کرام بیر روحا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے اس کنویں کا پانی پیا. 70 انبیاء وہاں رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب روئے زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کا بھی اس وادی سے گزر ہوگا. میں نے صرف اشارتاً یہ ساری باتیں کہی ہے. جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو باقی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح ایک کنواں ہے، بیر کہتے ہیں کنواں کو. ٹھیک ہے، تو بیر شفا ایک شفا والا کنواں. تو یہ تمام جگہوں کی زیارت کراتے ہوئے حضرت زین العابدین کا گھر، حضرت عروہ بن زبیر کا گھر، حضرت معاذ بن جبل کا کنواں، ترکی ریلوے اسٹیشن، ان تمام جگہوں کی زیارت کرتے ہوئے آپ مقام بدر پہنچیں گے اور وہ بیر روحا، بیر شفا ہوتے ہوئے جبل ملائکہ، مسجد عریش اور میدان بدر، یہ تمام جگہوں کی زیارتیں ہوں گی. آپ میں سے جو کوئی بھی، ٹھیک ہے، وہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. اس میں کفاران مکہ کی بڑی شکست ہوئی، بہت بری طریقے سے ان کی ہار ہوئی تھی. ایسی ہار ہوئی کہ 70 کافر بدر میں مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. باقی لوگ اپنی جان بچا کے بدر سے بھاگ گئے مکہ. تو اہل مکہ نے انہیں بڑا ذلیل کیا، بڑا رسوا کیا کہ تم مسلمانوں سے ہار کر آ گئے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے. مسلمان جیسی چھوٹی جماعت، اس زمانے میں مسلمان بہت چھوٹی سی جماعت تھی اور مسلمانوں کو بہت ہلکے میں لیا گیا.
اور جن جن لوگوں نے مسلمانوں کو حلقے میں لیا دیکھیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. بولے ذرا ہے نام و نشان کہیں؟ اہل عرب نے چاہا مسلمانوں کو مٹانے کا، پورا عرب مسلمان بن گیا. آج جو کوئی بھی مسلمان مٹانا چاہ رہا دیکھ لے کہیں ایسا نہ پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے. بولے ذرا انشاءاللہ العزیز ہوگا نہیں ہوگا؟ بلکہ ہندوستان کے پوری دنیا ایک دن اسلام قبول کرے گی. اسلام وہ پودا ہے کانٹوں کو ہرا ہوگا. تو اہل مکہ نے بڑا ذلیل کیا اپنے لوگوں کو کہ تم مسلمانوں سے ہار کر گئے، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں مر جانا چاہیے. اب شب و روز اگر کسی ایک بات پر گھر کی عورتیں تانا باندھنے لگے، آپ شادی شدہ ہو تو تجربہ تو ہو گئی. تو یہ مکہ کی عورتیں تھی جو رات دن اپنے مردوں کو طنز کرتی، اور جب رات دن ایک ہی بات سنا تو وہ غصہ پھوٹا. اور ٹھیک 1 سال کے بعد سن 2 ہجری رمضان شریف کے مہینے میں بدر میں جنگ ہوئی تھی، اور سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں مدینے کے اندر احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی، جس کا نام ہے جنگ احد. مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں سے بدلہ لینا. بدلے کی آگ ان کے دلوں میں ایسی لگی تھی کہ جناب ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتی ہے، مگر جناب ہندا کے باپ بھائی بدر میں وصل جہنم ہوئے تو سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ سے، جو رسول اللہ کے چچا جان ہے، تو ان کو بدلے کی آگ تھی، غصہ تھا. انہوں نے اپنے غلام وہب بن وحشی کو یہ متعین کیا، اے وہب بن وحشی اگر تم نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دیا تو ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے اور انعام بھی دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس زمانے کا یوں سمجھ لیں، آج کے زمانے کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپاری دی گئی. سپاری کیا تھی؟ کہ سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنا، ایک خاص بندے کو متعین کیا گیا. جناب وہب بن وحشی جو تھے وہ اس وقت غلامی بھری زندگی گزار رہے تھے، اور غلامی سے آزادی پانے کے لیے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. بعد میں حالانکہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور یہ غم ان کو بہت ستایا، بڑی تکلیفیں دیتی رہی کہ میرے ہاتھ سے سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے. مگر اس وقت آپ غلامی بھری زندگی میں تھے، کفاروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ نے اپنی آزادی کے لیے اس کام کو قبول کیا اور اس کام کو انہوں نے انجام دیا ہے. معلوم یہ ہوا غلامی سے آزادی پانے کے لیے ہر زمانے میں بڑی قربانی دینی پڑی ہے. 75 سال پہلے ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء نے کتنی قربانیاں دی، عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ شہید ہو گئے. تو قربان اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے اور آزادی بھری زندگی گزارنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ فلسطین کی سرزمین پر اگر واقعات پیش کیے جائیں گے تو آپ کہیں گے مولانا یہ باتیں کتابیں کی ہیں، مگر آج فلسطین کی تازہ حالات دیکھ لیں. یہ صرف اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، 70 سالوں سے لڑ رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو غلامی بھری زندگی قبول نہیں کیا. سلام ہے مرد مجاہد پر جنہوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آج تک مقابلہ کر رہے ہیں، آج بھی اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے مسجد اقصی کے معاملات تو ایسے ہیں وہاں کی خواتین کا کہ آج ایک بیٹا شہید ہوا اور کل مسجد اقصی کے اطراف میں بیٹھ کر وہ افطار کرتی ہیں. یہ ہمت ہے ان عورتوں کا. سلام ہے ان کو، جذبے ان کے جذبے کو. یہ مقاصد ہے ان کا کہ ہر حال بھی مسجد اقصی کو آزاد بھی کرائیں گے اور خود بھی آزادی زندگی گزاریں گے. تو یہ فلسطین ہے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کے غیب سے مدد فرمائے. تو یہ آزادی بھری زندگی کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو جناب وہب بن وحشی نے بھی سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا سپاری لے لیا، یوں سمجھ لیں آج کی زبان میں. المختصر اب 3,000 کفاران مکہ مدینے سے چلے، مکہ شریف سے چلے مدینے کی طرف کہ ہم مسلمانوں سے جنگ لڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے آنے کی خبر لگی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینے شریف میں لوگوں کو جمع کیا وہ 1,000 لوگوں کی جماعت تھی. مگر یہ قافلہ مدینہ شریف سے نکلا احد پہاڑ تک، اس کی دوری تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہے. مسجد نبی شریف اور احد پہاڑ کی دوری 3 سے 4 کلومیٹر ہے. اتنے کم فاصلے پر 1,000 کا قافلہ جو مدینہ شریف سے نکلا تھا، احد پہاڑ پہنچنے سے پہلے ان میں سے 300 لوگ منافق نکل گئے. منافق سمجھ رہے ہیں نا، زبان پر اسلام اور دل میں کفر چھپا ہوا تھا. ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. اب ذرا غور کریں، جب ایسے لوگ اس زمانے میں تھے تو آج ہمیں اور آپ کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جتنی محنت ہمیں اور آپ گولڈ تلاش کرنے میں لگاتے ہیں نا، سونا، اصلی سونا، اللہ کی قسم اس سے زیادہ محنت اور چاہت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم ایمان کے صحیح معنوں میں قائم ہو دائم رہیں. یہ ہمارا سب سے پہلا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. مختصر یہ اب صرف 700 لوگوں کی جماعت مقام احد پر پہنچی. صرف 700 لوگ جب اس مقام پر پہنچے، نبی
نے پورے میدان کا معائنہ کیا، مسلمانوں کے پیٹھ پہ احد پہاڑ تھا، اللہ کے رسول نے سامنے دیکھا کفاران مکہ کا لشکر رہے گا، ایک چھوٹا سا ٹلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹلے کے اوپر 50 صحابہ کرام کو متعین فرمایا جو تیر چلانے میں بڑے ماہر شخص تھے، بڑی کامیابی ان کو ملتی تھی، تیر چلانے کے سب سے قابل شخصیت لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے سرداری میں انہیں وہاں رکھا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ الحمدللہ مسلمانوں نے اس جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ صرف 700 لوگوں نے مل کر 3000 کفاران مکہ کو میدان چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، صرف 700 لوگ، ذرا آپ بتائیں تو صحیح 700 میں اور 3000 میں فرق کتنا ہے؟ مگر ان کا جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو مدد ملتی تھی۔ آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آپ ایمان مضبوط کریں، اللہ کی مدد اترے گی۔ آپ یقین کامل کے ساتھ کسی میدان میں اتر جائیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس میدان احد پر بھی دیکھیں اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ صرف 700 لوگوں نے مل کر 3000 کفاران مکہ کو مکہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ جب وہ سب لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، بہت دور چلے گئے، ان کے پیروں سے اڑنے والا دھول تک نظر نہیں آ رہا تھا، تب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو مال کفار چھوڑ کر گئے تھے مسلمان اسے اکٹھا کرنے لگے۔ جب یہ مال اکٹھا کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر کے سرداری میں جو جبل رماد پر 50 صحابہ تھے، ان میں سے 40 صحابہ کرام اتر کر زمین پر آنے لگے اس خیال میں کہ اب جنگ جیت چکے ہیں، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، لہٰذا اب ہم بھی چل کر مال غنیمت جمع کر لیں۔ اس خیال میں جیسی وہ قافلہ میدان سے اترا، اس پہاڑی سے اترا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حالت کفر پر ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ، یہ قلعہ، یہ مقام خالی ہو چکا ہے، تو انہوں نے دوبارہ اسی پہاڑ پہ حملہ کر دیا جو جبل روات ہے۔ میں انشاءاللہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے رائٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اسی پہاڑ پر، اسی ٹلے کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب جیسی دوبارہ حملہ ہوا، 10 صحابہ کرام جو اس ٹلے پہ موجود تھے، اسی پہاڑ پر لڑتے لڑتے آخری سانس تک انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا قافلہ میدان میں اتر گیا اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے کفاران مکہ نے گھیر دیا۔ اسی میں ایک بدبخت ظالم جابر شخص ہے جو میرے آقا کے چہرے انور پر پتھر مارا، میرے آقا کے چہرے انور زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ خون آلود ہوا، آپ کے دندان مبارک اسی مقام پر شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے سرکار کو اپنے گھیرے میں لے کر محفوظ کیا اور چین بنا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چین بنائی۔ دشمنوں کا تیر سامنے سینے سے برداشت کرتے مگر رسول اللہ تک نہ پہنچنے دیتے۔ اسی طرح سرکار کو ایک محفوظ مقام پر لے کر گئے۔ ادھر ایک صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کا چہرہ رسول اللہ سے تھوڑا ملتا جلتا تھا، لوگوں نے کفاران مکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اعلان کر دیا ہے لوگوں محمد بن عبداللہ شہید ہو گئے۔ جیسی یہ آواز میدان میں گونجی نا کہ سرکار شہید ہو گئے، آقا شہید ہو گئے، میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، ان کی ہمتیں پست ہونے لگی، ان کی تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا، وہ اس بدحواشی میں پھیل گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، ہم سے ہمارا رسول چھین لیا گیا۔ ایک اس مقام پر کچھ صحابہ تو اس خیال میں میدان چھوڑ کر چلے گئے کہ رسول نہ رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے، ہم کس لیے جیے۔ بعض لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، بعض اس خیال سے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا اس مقام پر ایک دو نہیں بلکہ 70 صحابہ کرام اس مقام پر شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام کی یہاں پر شہادت ہوئی، جس میں سیدنا امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جبیر، نعمان بن مالک و حنظلہ جیسے 70 صحابہ کرام اس مقام پر شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کلیجہ منہ کو آتا ہے، چشمہ فلک نے منظر پہلی بار دیکھا اور سیدنا امیر حمزہ اللہ و رسول کے شعر ہے، میرے آقا کے چچا جان اسی میدان احد میں اپنے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، انا اسد اللہ رسول اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، اللہ کے رسول کا شیر ہوں، اور آپ نے اکیلے 32 کافروں کو وصل جہنم کیا ہے، آپ نے اکیلے 32 لوگوں کو مار گرایا ہے اور بلا آخر موت برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ آپ کے لیے ایک بندہ خاص کیا گیا تھا، سیدنا امیر حمزہ کے لیے وہ جناب وہب بن وحشی کہتے ہیں، میں نے دیکھا سیدنا امیر حمزہ پورے جاہو جلال کے ساتھ میدان احد پر قہر برپا کر رہے ہیں، تو سیدنا امیر حمزہ کے لیے وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر حضرت
حضرت سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ پر وار کیا، وہ وار حضرت امیر حمزہ کے ناف کے نیچے لگتا ہے۔ زہر آلود طویل تھا، وہ اتنا زہر میں ڈوبا ہوا تھا کہ چند لمحات میں سیدنا امیر حمزہ کو وہ زہر اثر کر جاتا ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ اللہ و رسول کے شیر ہے، میرے آقا کے چچا جان ہے، بہادر شخص ہے۔ اس مقام پر جب شہید ہوتے ہیں، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا کہ آپ کے جسم اطہر کے پاس جناب ہندا آتی ہے اور آپ کا سینہ چیر کر اس میں سے دل نکال کر کچا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ مسلمانوں ذرا احساس کرو، محسوس کرو اس لمحات کو۔ ہم تو ان واقعات کو اب سننا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں نے اس کو جھیلا ہے۔ آپ محسوس کریں ذرا اس دن کو کہ سیدنا امیر حمزہ اللہ و رسول کے شیر، آپ کا سینہ چیر دیا گیا، اس میں سے دل نکال کر چبایا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہ ہوئی، سیدنا امیر حمزہ کے کان کاٹ لیے گئے، کسی صحابہ کے ناک کاٹی گئی، کسی کے لبھائے مبارک کاٹے گئے، کسی کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، حتیٰ کہ غصہ اتنا تھا اہل مکہ کے اندر کہ ان لوگوں نے سیدنا امیر اور دیگر صحابہ کرام کے جسموں کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کا یہ حال دیکھا تو میرے آقا اتنا روتے ہیں کہ اہل مدینہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کو آج سے پہلے اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس مقام پر میرے آقا رو رہے تھے۔ پورا مدینہ رو رہا تھا اور اہل عرب نے لکھا کہ یہ غم کا سال تھا ہمارے لیے، یہ تکلیف کا سال تھا، یہ مصیبتوں کا سال تھا، یہ پریشانیوں کا سال تھا۔ بڑی مشکلیں جھیل کر، بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا۔ ہم اسی بس میں بھی آ کر صحیح معنوں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جو انہیں سلام پیش کرنا چاہیے، جس طریقے سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ یہاں تک آئے مگر صحیح مغز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ اس در کی حاضری، اس در پہ آنا اور ان کے لیے سلامیں پیش کرنا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بدھ کے دن یہاں تشریف لائے کرتے تھے، ان کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سلامی کا بھی حق نہیں ادا کر پاتے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ خاتون ہے، ایک لیڈیز ہے جن مدینے تک یہ خبر پہنچا دی گئی کہ سرکار شہید ہو گئی۔ یہ بتاؤ نہیں کیا تک یہ خبر پہنچ گئے لوگوں، سرکار کی شہادت ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ اس خبر کو سنتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ کی شہادت کس بیٹی کا دل نہ پھاڑ دے، اور پھر باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہو، سردار انبیاء ہو، خاتم النبیین ہو۔ دوڑتی بھاگتی احد کے مقام پر آتی ہے اور اپنے بابا کے زخموں پر بوریاں سی کر جلا کر زخم پہ وہ راکھ لگاتی ہے۔ ایک خاتون کو خبر لگی کہ سرکار کی شہادت ہو گئی۔ ہو میرے بھائی، ہم لوگ قسم سے نہ کوئی حق ادا نہیں کر پاتے۔ وہ مدینہ شریف سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، کسی نے روک کر کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو اپنے گھر آس پاس کے ماحول کو کہ شوہر کی شہادت پہ ہماری عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک غم ہوتا ہے، مگر وہ کہتی ہے یہ بتا میرے رسول کیسے ہیں۔ پھر کسی نے رو کر کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، وہ کہتی ہے کہ میرے رسول کیسے ہیں یہ بتا۔ پھر دوڑتی بھاگتی بدحواشی میں وہ مدینے سے احد کی طرف چلی آ رہی ہے، سب سے پوچھ رہی ہے بتاؤ کہ کوئی میرے رسول کیسے ہیں۔ پھر کسی نے روک کر کہا رسول خیریت سے ہے، عافیت سے ہے۔ اس عورت کا جواب تھا اس دل، اے لوگوں سن لو، اگر میرے رسول خیر و عافیت سے ہے تو میں ساری اولادیں ان پر قربان کر دوں، میں اپنی نسلیں ان پر قربان کر دوں۔ یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے، یہ حاضری ہے، یہ حق ہے۔ آج ہمیں اور آپ سے صحیح معنوں میں حاضری کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ بڑے ادب کے ساتھ یہاں لگا دیں، اس میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہاں تمام شہداء پہ سلامی پیش کرنے ہم لوگ جا رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، آنکھیں نم کیے ہوئے تمام لوگ چلیں۔ میں تمام شہداء کی قبر مبارک کی نشاندہی کر کے سلامی پیش کراؤں گا، پھر وہاں انشاءاللہ دعائیں ہوں گی اور پھر واپس اپنی بس میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بس میں واپس آئیں گے اور وقت کا خیال کریں گے۔ یہاں سب میرے ساتھ رہیں، ادھر ادھر نہ بٹ کے پلیز۔ شاپنگ وغیرہ میں چل کے میں تمام شہداء کی بارگاہ میں سلامی پیش کراتا ہوں، تشریف لائیں۔
मैदान अहद। पीछे जो पहाड़ है इसी का नाम जबल अहद है। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरे पीठ पे ये पहाड़, ठीक है, ये मकानात घर वगैरह जो भी देख रहे हो उधर, ये सब जंग के दौरान कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट पहाड़ और इस्लामी लश्कर। तो मुसलमानों के पीठ पे जो है ये जबल अहद है। ये इस तरफ जो था ये कुफारान मक्का था, इस्लाम के दुश्मन। और ये जो किला है जहाँ 50 सहाबा किराम इसी किले के ऊपर खड़े थे। यहाँ से 40 उतर गए और 10 सहाबा इसी जगह शहीद हुए। बाकी सारे सहाबा इसी मैदान में शहीद हुए। टोटल 70 सहाबा किराम यहाँ शहीद हुए। उन 70 में से 69 सहाबा की कब्र मुबारक इस बाउंड्री के, एक सहाबी रसूल हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बाउंड्री के बाहर इधर कहीं आराम फरमा है। उन्हें गसीलुल मलाइका कहते हैं। क्या कहते हैं? गसीलुल मलाइका। फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल, अल्लाह के फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल। तो ये देखें, मैं तमाम शुहदा की कब्रों की निशानदेही करता हूँ। अगर आप देखें ये जो सामने काली ईंट देख रहे हैं चारों तरफ लगी हुई, उसमें 2 ईंटें खड़ी देख रहे होंगे आप, ठीक है। कब्रों की निशानदेही आपको दिख रहा होगा। ये जो पहली ईंट है ऊपर की तरफ जिस पे कबूतर अभी अभी बैठा है, ठीक है, उड़ भी गया, वो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक, मेरे आका के चचा जान सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा। दूसरी कब्र जो है वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जिनके बारे में मैंने बस में भी बताया है ना। और उसी कब्र में सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश भी आराम फरमाए। इज्तिमाई कब्र कहते हैं। एक ही कब्र में 2-2, 3-3 सहाबा को एक साथ रखी किया। 2 या 3 सहाबा की कब्रें, सॉरी 3 या 4 सहाबा इस जगह आराम फरमाए, 2 कब्रों के, ठीक है। अब थोड़ी सी नज़र को दूर करें तो सामने देखें टूटी हुई दीवार आपको बाउंड्री की शक्ल में दिखाई देगी, दिख रहा, उसमें 65 या 64 सहाबा किराम इज्तिमाई तौर पे आराम फरमाए। एक ही कब्र में 4-4, 6-6, 5-5 सहाबा को एक साथ रखा। इज्तिमाई कब्र कहते हैं। एक ही कब्र में 4-5 लोग एक साथ रखा। शहीद हुए हैं, इनकी टूटी हुई दीवार आँख से कब्रिस्तान देखकर आप हल्के में न लेना। इनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि जब ये शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने इनकी रूह को जमा करके इनसे पूछा, बताओ मेरी जन्नत में किसी चीज़ की कमी तो नहीं? खुदी को कर बदन निकला हर तकदीर से पहले खुदा खुद ही पूछे बंदों से, बता तेरी रज़ा। ये वो जमात है जिनसे अल्लाह ने इनकी मर्जी पूछी, इनकी रज़ा पूछी, इनकी ख्वाहिश पूछी। एक तवील गुफ्तगू है। आखिर में इन्होंने अपने रब से ये कहा कि अल्लाह हमारे हाल को दुनिया वालों पे वाज़ेह कर, हम यहाँ कैसे हैं, किस तरीके से हैं, किस पोजीशन में, ये दुनिया वालों को बता दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका हाल बयान करने के लिए कुरान मुक़द्दस में इस आयत का नुज़ूल फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा गुमान भी नहीं करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं, तुम्हें उनके ज़िंदगी का शऊर नहीं। तो ये वो जमात है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में भी किया, और इनकी शान व अज़मत शुहदा की बड़ी बुलंदबाला है। आए बड़े अदब के साथ मैं सलामी पेश कराता हूँ। सब लोग मेरे साथ करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा हबीबुल मुस्तफ़ा सय्यदुश्शुहदा सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश, अब्दुल्ला बिन जुबैर, नुअमान बिन मालिक व हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अस्सलामु अलैकुम। जुमला शुहदाए अहद। अस्सलामु अलैकुम। जुमला शुहदाए इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम। या दारल मोमिनीन। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़कर एक मरतबा सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास कुल अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली।
पढ़ा या अल्लाह हम सब के पढ़ने में किसी भी किस्म की गलती हुई है ज़बरदस्त फर्जन सावन मानन लफ्ज़न मौला तो अपने शान रफ़ीमी कलमी से माफ़ फरमा और जो कुछ भी सही पढ़ा है मौला तेरी मुक़द्दस बारगाह में नज़र कबूल फरमा। वो बाद हो सरकार दो जहाँ मालिक कौन मका फ़ख्र आदम बनी आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र या अल्लाह कबूल फरमा। तमाम पैगम्बरान इस्लाम रसूलान इज़ाम की बारगाह में नज़र या अल्लाह कबूल फरमा। तमाम सहाबा इकराम सहाबियात अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार औलाद रसूल पाक की बारगाह में नज़र या अल्लाह कबूल फरमा। तमाम सहाबा इकराम ताबईन तबे ताबईन इमाम मुज्तहिदीन खुलफा राशिदीन औलिया कामिलीन बुज़ुर्गान दीन मुक़र्रिरीन मुहद्दिसीन मुफक्किरीन मुबल्लिगीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन की खिदमत करवा के नज़र या अल्लाह कबूल फरमा। सब लोगों ने मिलकर शुहदा की बारगाह में हाजिर की या अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा बिलखुसूस सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा की बारगाह में या अल्लाह कबूल फरमा। तमाम शुहदाए वहद शुहदाए इस्लाम की बारगाह में मौला कबूल फरमा। इनके तवस्सुल से हम सब के घरों से जो लोग ये हालत ईमान में दुनिया से चले गए या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्र को ताहत से नज़र कुशादा फरमा। इलाहुल आलमीन अपने फज़ल व करम से हमें जो बीमार है सेहत अता फरमा। या अल्लाह हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ है उन्हें कर्ज़ से आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जो बेघर है मौला उन्हें घर के असबाब पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन अपना फज़ल फरमा अपना करम फरमा। ऐ अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम गुनहगारों को न देख तेरे महबूब के शहर मुक़द्दस में खड़े होकर शुहदाए वहद की बारगाह में खड़े होकर दुआ करते हैं। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह यहाँ पर जो लोग भी मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान हाजिर हैं इनके दिलों में जो जायज़ तमन्नाएं हैं मौला तो उसे पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमारे दोस्तों ने ये तमाम मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान जो हाजिर हैं इनके दोस्तों ने रिश्तेदारों ने पड़ोसियों ने घर वालों ने दुआ के लिए कहा है। या अल्लाह जिन लोगों से जिन लोगों ने जो दुआ के लिए कहा है मौला तो उनकी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा ले। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन अपने फज़ल व करम से अपने प्यारों का सदक़ा अता फरमा। जब तक दुनिया में रख ईमान पे कायम इस्तिक़ामत रखना और जब दुनिया सरोसर हो तो या अल्लाह कलमा तय्यबा नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन कलमा नसीब फरमाना। या अल्लाह मौत की सख्ती से बचाना अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाना। या अल्लाह हमारी क़ब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाना। प्यारे आका की शिफात से माला माल फरमाना। या अल्लाह हम सब लोगों में जिन लोगों का जो भी कारोबार हलाल है जो भी इनका रिज़्क़ है मौला जो नौकरी है मौला उसमें खैर के साथ बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इस टूर एंड ट्रैवल्स को मौला दीन दुनिया चौबीस तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इसमें काम करने वालों को खूब बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने बस में सीधे आ जाए अपने बस में। Shunda bu joyda qolib turgan Gruziyalarni o'zbeklarni ko'rgan bekor turgan. गाड़ी वाला अहद का पहाड़, ये पूरा अहद का पहाड़ है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह यहाँ बार बार आना नसीब फरमाए। तो शुहदाए उहद जिसकी शान और अज़मत बड़ी बुलंद वाला है, हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह अक्सर खुद वालिदैन यहाँ तशरीफ लाया करते थे, इनके हक़ में दुआएं किया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इत्तफ़ाक़न खुद के ही दिन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह है कि नहीं।
اور ہم نے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی، چونکہ وہ نبی تھے، صحابہ کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ اور ہم ان کے غلاموں میں غلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما۔ یہ وہ شان و شوکت والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ پہاڑ آپ ذرا سا تیزی کے ساتھ سن لیں تاکہ مجھے تھوڑا سا اترنا بھی ہے۔ اس کا نام جبل احد ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جبل احد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اسے جنت کے دروازے پہ رکھے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ جنتی پہاڑ ہے اور انشاءاللہ ہم سب لوگ بھی جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ بس 2 منٹ اور برداشت کر دیں، میں جا رہا ہوں۔ نہیں، مولویوں کو زیادہ برداشت کرتے نہیں ہے لوگ، مگر ہم سے پیچھا چھوٹے گا بھی نہیں۔ پیدائش ہوگی تب ہم یاد آئیں گے، شادی کرو گے تب بھی ہم یاد آئیں گے، اور جنازے میں بھی ہم ہی آئیں گے، تو ہم سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جبل احد، میرے آقا فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اسے جنت کے دروازے پہ رکھے گا۔ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اب اس کی محبت دیکھیں، سرکار زخمی ہو گئے نا تو اسی پہاڑ میں تشریف لے کے آرام کرنے کے لیے، تو پہاڑ کا کام ہے چبھنا، تکلیف دینا، اس کی بناوٹ ایسی ہے، مگر یہ پہاڑ محبت رسول میں اس قدر موم ہو گیا کہ میرے آقا کے سر اقدس کا نشان اس پہاڑ کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے سر مبارک کا نشان اس نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ ایک تو یہ، دوسری بات کہ جو تمام شہداء کی آپ نے قبریں یہاں دیکھی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تمام شہیدوں کو جنت البقیع لے چلے۔ بقیع قبرستان دیکھا نا مدینہ شریف میں، حرم شریف کے ساتھ، حرم شریف والی باؤنڈری 365-66 نمبر جو گیٹ ہے بالکل اسی کے سامنے ہے۔ آقا نے فرمایا تمام شہیدوں کو جنت البقیع لے چلے۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ پہاڑ رونے لگا۔ نہ رونے والے کو ہم پتھر دل کہتے ہیں، یہاں پتھر رو رہا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اسے۔ یہ پہاڑ رونے لگا۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اب جواب سنیں۔ یہ پہاڑ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا تو ان شہیدوں کو میری گود میں دفن کر دیں یا ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت البقیع لے چلیں۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسا سچا عشق پیدا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ زیارتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ پورے سفر میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، گستاخی، زبر، زیر، قصد، ساوت، مانن، لفظ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، بار بار بلوانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ سرکار کا شہر مقدس ہے، نہ یہاں کسی کو ناراض کرنا ہے، نہ کسی سے ناراض ہونا ہے، تو مجھے معاف کیجیے۔ معاف کر دیا کہ نہیں؟ چلے اب مجھے اجازت دیجیے، چونکہ میرا غریب خانہ ادھر ہی ہے، پھر واپس آنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے۔